وضو کے بارے میں اگر آپ ایک اچھا خاصا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو عام طور پر ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ 5 چیزیں آپ سیکھ لیں، آپ کو اچھا خاصا وضو کے بارے میں علم حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 1، وضو کی سنتیں سیکھ لیں۔ نمبر 2، وضو کے فرائض۔ نمبر 3، وضو ٹوٹنے کے اسباب۔ نمبر 4، وضو کا طریقہ۔ نمبر 5، وضو کے مکروہات۔ یہ 5 چیزیں آپ سیکھ لیں، آپ کو ایک حد تک خاصا علم وضو کے بارے میں حاصل ہو جائے گا۔ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 7 فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، فرشتے اس کی صحبت میں رہنا پسند کریں۔ نمبر 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ نمبر 3، اس کے اعضاء تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، تکبیر اولیٰ اس سے فوت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، جب سوئے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے۔ نمبر 6، سکرات موت، یعنی جب روح نکل ہوتی ہے اس وقت کا معاملہ اس پر آسان ہوتا ہے۔ اور نمبر 7، جب تک باوضو رہے اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ باوضو سونے والا شخص روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا، یعنی باوضو ہونے کی صورت میں مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ 2 حدیثوں کا خلاصہ ہے، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی جسم پاک ہوا جتنے پر پانی گزرا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگایا، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے اور اپنے رفقا سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اس کا جواب خود ہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسی مقام پر ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا تھا اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام رضوان سے فرمایا کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام رضوان نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو کے بعد جو شخص آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کی آنکھیں کبھی بھی کمزور نہیں ہوں گی۔ نیند سے وضو ٹوٹنے کے لیے 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی، نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 1، سرین جمے ہوئے نہ ہو۔ نمبر 2، انسان غافل ہو کر سویا ہوا ہو۔ یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان میں سے اگر ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ رکوع سجود والی نماز میں بالغ نے قہقہ لگایا، یعنی تیز آواز سے ہنسا، اور آواز برابر والوں نے سن لی تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر اتنی تیزی سے ہنسا کہ خود تک ہی آواز گئی تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر مسکرایا تو مسکرانے سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے تو ٹھیک اسی طرح وضو کرنے کے لیے وضو کے فرائض سیکھنا ضروری ہے۔ تو وضو کے فرائض سیکھ لیتے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ نمبر 2، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ وضو ٹوٹنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اگر جسم سے خون نکلا اور وہ بہہ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو ٹوٹنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی آنکھ میں درد تھا، تکلیف تھی یا بیماری تھی اور اس کی وجہ سے آنسو نکلتا ہے تو وہ آنسو جو ہے وضو توڑ دیتا ہے اور وہ آنسو ناپاک بھی ہے۔ وضو کے ٹوٹنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کسی کو الٹی ہوئی، یعنی وومٹنگ ہوئی
اور ایسی وومٹنگ ہوئی کہ اسے تکلف کے بغیر روکا نہیں جا سکتا، تو ایسی وومٹنگ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔